نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم زمین کو اللہ کی ہستی پر دلائل کے ضمن میں موضوع سخن بناتے ہیں۔ ماہرین ارض کے مطابق آج سے ہزارہ صدیاں پہلے ایک بہت بڑا ستارہ سورج کے قریب سے گزرا تو زور کشش سے سورج کے چند ٹکڑے کٹ کر دور خلا میں گھومنے لگے۔ ان میں سے ایک زمین تھی۔ ان ٹکڑوں کو قریب کے ستاروں نے کھینچ کر متوازن کر دیا۔ سامعین گرامی قدر، زمین کی دو حرکتیں ہیں، ایک اپنے گرد جو 24 گھنٹوں میں مکمل ہوتی ہے اور دوسری سورج کے گرد جو 365 دن لیتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق زمین کو سورج سے جدا ہوئے 2 ارب صدیاں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن ان گردشوں میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا، ورنہ علماء حیات کے تمام حساب غلط ہو جاتے۔ محترم سامعین، اپنے گرد زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے اور سورج کے گرد 68,000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے۔ اگر اس کی پہلی رفتار کو 10 گنا کم کر دیا جائے تو شب و روز 10 گنا لمبے ہو جائیں۔ سورج کی اتنی شدت ہے کہ جون میں 140 گھنٹے کا گرم دن زمین کو جھلسا کر رکھ دے، اور جنوری کی اتنی ہی طویل رات ہر شے کو منجمد کر دے۔ اور اگر اس رفتار کو بڑھا دیا جائے تو ہر شے کا وزن کم ہو جائے، اور جب یہ رفتار 16,200 میل فی گھنٹہ تک پہنچے تو کسی چیز میں کوئی وزن نہ رہے۔ ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکا درختوں اور مکانوں کو گرا دے اور ہاکی کا بال ہٹ ہونے کے بعد ہوا میں اڑ جائے اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہ آئے۔ معزز ساتھیو، زمین کا وزن اگر موجودہ وزن سے آدھا ہو جائے تو کش ثقل نصف رہ جائے، اور اشیاء کا وزن آدھا رہ جائے، اور اگر یہ وزن دگنا کر دیا جائے تو ہر چیز کا وزن ڈبل ہو جائے۔ سامعین مکرم، زمین سورج سے اس وقت جتنے فاصلے پر ہے، اگر فاصلہ کم ہوتا تو ہم گرمی سے مر جاتے اور زیادہ ہوتا تو سردی سے۔ کرۂ ارض کا رخ آفتاب کی طرف بالکل سیدھا نہیں ہے، بلکہ ایک طرف کو جھکا ہوا ہے۔ یہی جھکاؤ موسموں کا سبب ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آنے والا ہر دن پچھلے دن جیسا ہوتا اور ہم سردی، گرمی، بہار، برسات کے مناظر سے اور غذاؤں اور پھلوں سے محروم رہ جاتے۔ محترم دوستو، کائنات میں بقائے حیات کے انتظامات اس قدر مکمل اور مسلسل ہیں کہ انہیں حسن اتفاق کہنا دلیل کم نظری ہے۔ کیا زمین کا یہ حجم، یہ جھکاؤ، یہ رفتار، یہ سلسلہ لیل و نہار، یہ موسموں کی گردش، یہ ہوا، یہ سورج، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ زمین میں قوت رویدگی، یہ گھٹاؤں کا حیرت انگیز نظام اور یہ اظہار و اسمار کی حسین دنیا محض اتفاقات ہیں؟ ہرگز نہیں، ان سب کا ایک خالق و مالک ہے، اور وہی اللہ ہے۔ امن خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ ہم نے آسمان سے می برسایا اور اس سے حسین باغ اگائے۔ ان درختوں کو اگانا تمہارے بس کی بات نہ تھی۔ کیا اللہ کا کوئی اور شریک بھی ہے؟ یہ لوگ سچائی سے بے وجہ بھاگ رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس میں نہریں چلائیں، اوپر کوہسار نصب کیے اور 2 سمندروں کے درمیان خشکی کو حائل کر دیا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان انتظامات میں شریک ہے؟ بے شک انسانوں کی اکثریت خدا کو نہیں جانتی۔ دوستو، اس کلپ کو
لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اللہ کی ذات و صفات کو آگے عام کرنے میں ہمارے معاون بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔